वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। बिकॉज दैट पर्सन and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. पाक फौज ने बानी पीटीआई को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। DISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अपनी जात का कैदी एक शख्स पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। तुम हो कौन, तुम्हें क्या परेशानी है, ये किसकी जबान बोल रहे हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। क्या उसने GHQ पर हमला नहीं करवाया था? जो अपनी फौज पर हमला करवा सकता है, शहीदों की यादगारों पर आग लगवा सकता है, उससे फौज से मिलने पर अपनी पार्टी अरकान को गद्दार कहने में क्या मसला होगा। उसके ट्वीट देखें, ये पाकिस्तान के गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से कितना मुतासिर है। पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया तो ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। इस बयानिए को फैलाने और सहूलतकारी की इजाजत नहीं देंगे। अगर कोई समझता है कि इसकी जात और सियासत इस मुल्क और रियासत से बड़ी है तो वो गलत समझता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम कहीं नहीं जा रहे, हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज ने पहले किसी को वाज़ेह तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा, पहले किसी सियासतदान ने ये काम नहीं किया जो अब हो रहा है। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की जरूरत है। DISPR कहते हैं जेल से पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया आ रहा है। ये बयानिया जहनी मरीज देता है। उनका जो एजेंडा है वो दिल्ली से ही आ सकता है। इनके अकाउंट से चलने वाले बयानिए को भारतीय सोशल मीडिया फैलाता है। इनका सबसे ज्यादा सुलतकार भारत है। भारतीय मीडिया जहनी मरीज का बयानिया क्यों चला रहा है? क्योंकि ये शख्स पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहा है। ये फौज और अवाम के दरमियान दरार डालना चाहता है। ख्वारिश का सुलतकार अफगान मीडिया भी उसका बयानिया फैला रहा है। क्या भारतीय और अफगान मीडिया ये बयानिया मुफ्त में चला रहा है? इनका भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। 9-10 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले उनका बयानिया क्यों चला रहे हैं? इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि पता नहीं अकाउंट कौन चलाता है। पाक फौज किसी खास इलाके, सियासी जमात या नस्ल की नुमाइंदगी नहीं करती। हम रोजाना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जाने देते हैं। हम किसी का एजेंडा लेकर नहीं चलेंगे। तमाम सियासी जमात और शख्सियात का एहतराम करते हैं। हमें सियासत में मत घसीटें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौज ढाल बनकर खड़ी है। फितनल ख्वारिश के खिलाफ भी यही फौज खड़ी है। क्या वो किसी और फौज के लिए जगह बनाना चाहते हैं? इस शख्स ने पाक फौज से मिलने वालों को गद्दार करार दे दिया। ये अपनी फौज पर हमला करवाते हैं। GHQ पर हमला भी उस शख्स ने करवाया था। इनकी पूरी सियासत फौज के खिलाफ इल्जामात पर घूमती है। इन्होंने कहा था कि फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत करती है। क्या फौज ने लड़कर नहीं दिखाया? उसकी गूंज पूरी दुनिया में गई। आर्मी चीफ और कमांडर के कहने पर अफसर और जवान अपनी जानें देते हैं। ख्वारिश के खिलाफ वाज़ेह बयानिया आर्मी चीफ ने दिया। अफसर और जवान का गहरा रिश्ता होता है, जान देते भी हैं और लेते भी हैं। अपने बच्चों को तुमने बाहर रखा हुआ है, फौज में भेजो कि वो ख्वारिश के खिलाफ लड़े। मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत पर मजीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसका बगैर दस्ताने पहने मुकाबला किया जाएगा। आपकी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुकद्दर में लिख दिया गया कि उन पर एक टोला मुसल्लत रहेगा? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सियासी अज़म की जरूरत है। ये सिर्फ फौज के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान और सूबे के मसाइल पर बात नहीं करते। दहशतगर्दी पर बयानियाँ बनाते हैं ताकि इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात ना करे कोई। इनका एक बयानिया ये है कि ख्वारिश को मारे नहीं, उनसे बात करें। ये पेशावर में ख्वारिश का दफ्तर खोलना चाहते थे। ये जहनी मरीज लोगों को ख्वारिश के खिलाफ ऑपरेशन पर भड़काता है। बातचीत की भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत काबुल और दिल्ली देगा? रियासत ने बातचीत से कब इनकार किया है? अफगान तालिबान हुकूमत से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। हमारा एक वाज़ेह नुक्ता है कि फितनल ख्वारिश से बात नहीं करनी। ख्वारिश से बातचीत का शौक उस शख्स को था, उसका नतीजा भी आपके सामने है। आए रोज़ हमारे जवान मुल्क की खातिर जाने कुर्बान कर रहे हैं। हमें पता है कि रियासत नहीं तो हमारी भी कोई हैसियत नहीं। PTI कभी मुल्क दुश्मन नहीं रही, न होगी। रियासती इदारे, सियासी जमातें एक दूसरे को खतरा या जहनी मरीज ना समझें। चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौर कहते हैं तनाव खत्म करें, ताल्लुकात बेहतर बनाएं। मुल्क तनाव और इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान सबका है, फौज भी हमारी है। सबको एक दूसरे को तस्लीम करना और एतमाद बढ़ाना होगा।
جمہوریت پسند قوتیں تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں، غیر متعلقہ عناصر پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان تناؤ پیدا نہ کریں، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو بات کی وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ پاکستان اور فوج کے خلاف بیانات کی کبھی پی ٹی آئی نے مذمت نہیں کی۔ پی ٹی آئی والے کبھی شہداء کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے لوگ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں۔ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کھلی مخالفت کرتی ہے۔ فوج پر ہم نے بھی تنقید کی مگر کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی، انڈیا کو انٹرویو نہیں دیا۔ تحریک انصاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دل سے نہیں اپنایا۔ پی ٹی آئی نے جو کیا وہ دشمن کرتا ہے، اس کے بعد اسے یہ ہی زبان سننے کو ملے گی۔ جیل میں بیٹھا شخص فوج اور فوج کے سربراہ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جیل میں بیٹھے شخص کے لیے پاکستان معنی نہیں رکھتا، اس کی ذات معنی رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی ذہنی مریض اور ریاست کے لیے سیکورٹی رسک ہے، اس نے ہمیشہ ریاست پر حملہ کیا۔ بانی کی بہنوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو بھارتی چینلز پر بات کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل کی ملاقاتیں اب نہیں ہو سکتی، جیل کے بعد وہ تماشا لگ گیا، اب یہ نہیں ہوگا۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر آئے تو کارروائی ہوگی، مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ملاقات اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی کا فیصلہ فوج نے نہیں کرنا، ان پر پابندی کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ فوج ریاست کا ادارہ ہے، ریاست اس سے بالاتر ہوتی ہے، ریاست حکومت اور اس کے ادارے ہوتے ہیں، فوج اس کا حصہ ہے۔ ریاست جو فیصلہ کرے گی ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ عوام کے سامنے اس لیے بات کی کہ یہ بھی سارے پلیٹ فارم پر فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص سے ملتا ہے تو آئین، قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر وہ سیاست پاکستان کے خلاف بیانیاں دیتا ہے، خاص کر مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف۔ کون سے آئین، قانون یا رولز میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سزا یافتہ مجرم سے ملیں اور وہاں سے مسلسل افواج کے خلاف بیانیاں آ رہا ہو؟ 9 مئی کے تمام لوگوں کے ملٹری ٹرائلز ہو چکے، ملٹری کورٹس میں فیض حمید سمیت 1-2 مقدمات باقی ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا اب تمام مقدمات سول کورٹس میں ہیں، ہم 9 مئی کے تمام مقدمات مکمل کر کے بند کر چکے۔ کوئی ملک فوجی تنصیبات پر حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، فرد واحد کے خلاف ہیں۔ فوج کیا ہے؟ یہ وراثت نہیں ہے کہ آپ باپ کے بعد بیٹا، یہ میرٹ پر چلتی ہے۔ ہمارا ڈسپلن، خود احتسابی اور کلچر میں فوج کی مضبوطی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو اقدامات کیے وہ ملک کے خلاف ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے جو کہا ہے اس سے متعلق حکومت ضرور سوچے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ہر دور میں ادارے کو متنازع کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں نے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باقی تمام جنگ متحدوں پر حملہ کیا۔ قدم ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی تو رشتہ ہوگا۔ 20-25 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا یہ پلانٹڈ شخص ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی اپنی بانی سے تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، صوبائی حکومت بھرپور مذمت کرتی ہے۔ وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاقی وزراء کا رویہ عوام کو اشتعال دلانے اور جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کے مترادف ہے۔ بانی پی ٹی آئی پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، ان کی اہلیہ ایک غیر سیاسی اور وابردہ خاتون ہیں۔ صوبائی حکومت پہلے ہی گڈ گورننس کا روڈ میپ دے چکی۔ قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں صوبے کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ہماری اصولی موقف سے اجلاس کے تمام شرکاء نے اتفاق کیا۔ این ایف سی میں ضم اضلاع کا شیئر شامل نہیں جو 1375 ارب روپے بنتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تورخم بارڈر 55 روز سے بند، ڈرائیورز کے ساتھ مرد، خواتین، بچے اور بزرگ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی متاثرین کو کھانے پینے اور تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ صوبائی حکومت اگر اسی بیانیے پر چلتی ہے تو گورنر راج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں صوبائی حکومت ریاست کے امن، صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس بہت کم آپشن ہے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا ہے۔ جیل میں بیٹھا شخص ہدایت دے رہا ہے کہ آپ حکومتوں، اداروں کے ساتھ لڑیں۔ پی ٹی آئی بانی کے نقش قدم پر چلتی ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا۔ صوبائی حکومت پر انحصار ہے کہ گورنر راج لگوانا چاہتی ہے کہ نہیں۔ ریاست نے ٹھوک بجا کر جواب دے دیا، یہ افغانستان اور بھارت جا کر سیاست کریں۔ سینٹر فیصل واڈا کہتے ہیں میں نے نرم زبان استعمال کی تھی، ریاست نے بھرپور جواب دیا۔ دہلی افغانستان کی زبان بولنے والوں کو
پتہ لگ گیا ہوگا، پیر سے ملک ترقی پر گامزن، نیا سورج طلوع ہوگا، دشمنوں کا منہ کالا ہوگا، بانی پی ٹی آئی وہاں تک چلے گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ احتعال انگیزی کر کے سیاسی خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں۔ افواج اور پاکستان کے دشمنوں کی صفائی ہونی بہت ضروری ہے۔ پاک افواج میں پٹھان، سندھی، بلوچ، مہاجر سب ملک کے وفادار ہیں۔ پی ٹی آئی وہ زبان استعمال کر رہی ہے جو بھارت اور افغانستان کی ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ملک میں صادم ہو اور ان کو سیاسی شہید کا موقع ملے۔ دہشت گرد کون ہے کون نہیں عوام فیصلہ کرے گی، الزامات لگا کر عوامی حمایت نہیں چھینی جا سکتی۔ پی ٹی آئی رحمان نہیں میں در پنجوتا کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، عوام کی رائے سے یہی طے ہوگا کہ کون ملک کا خیر خواہ ہے۔ اپنے بیانی کے اثرات پر غور کرنا ہر پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ قانون، جمہوریت اور شفاف انتخابات کے اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ حکومت کو اپنی پرفارمنس اور موقف واضح کر کے عوام کو مطمئن کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات۔ وزارت دفاع نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن صدر کی منظوری کے بعد جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آئندہ 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس تعینات کیا گیا ہے۔ سید عاصم منیر 5 سال چیف آف آرمی سٹاف بھی رہیں گے۔ ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع 19 مارچ 2026 سے شروع ہوگی۔ صدر کا چیف آف ڈیفنس فورسز اور ایئر چیف مارشل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا سب کچھ ٹھیک اور آپ کے سامنے ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے۔